60 ਬੋਲੇ यार बना ले कमली वाला जेड़ा उठे भी कमाना हक ला रात कबदी काली ला इलाहा इल्लल्लाह भाई भैया ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ आवाज़ां देवे ते आ मेरे मेहमान मिट्टी दी ते लाई तेरे साई ते पत्थर दा सरहाना हक ला चले मेरे यार प्यारे यार प्यारे ते बचरू चुको महारा उजड़ी बस्ती होए नजर पे आवे ते कनिज दी जद यारा ला उमर गुजारी ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان آمنت بالله صدق الله العظيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات والا برکات پر۔ سامعین حضرات، جیسے کہ آپ کو آیا ہے کہ آج سیور کی رونق چودھری محمد زمان صاحب اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس بیماری کے اندر یہ مبتلا رہے، اللہ کریم اس بیماری کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں اس نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں قاری شاہد صاحب سے کہ وہ مختصر وقت میں اپنی حاضر لکھوائیں۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین ذی وقار، آج ہم چودھری محمد زمان صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک چودھری صاحب کی دنیا میں انسان ہونے کے ناطے جو خطائیں سرزد ہوئیں ان کی معافی عطا فرما، جو نیک اعمال کیے اللہ انہیں قبول فرما کر اللہ درجات اور مقامات کے اندر بے پناہ بلندی عطا فرما۔ جو آیہ مقدسہ پڑھی رب کائنات فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس معاملے میں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کل سے مراد یہ قبر ہے، تو قبر یہ ہمارا سفر ہے، اس میں ہم سب نے جانا ہے۔ تو احباب ذی وقار، 4 ایسے سوالات ہوں گے جب تک انسان ان کے جوابات نہیں دے گا تو اللہ کے سامنے سے وہ ایک قدم بھی نہیں ہٹ سکتا۔ سب سے پہلا سوال اسی پہ بات کر کے، کیونکہ ہمارے پاس کثیر تعداد میں ہماری اس ویلی کے بزرگ شخصیات علماء قبلہ قاضی صاحب بھی تشریف فرما ہے، استاد محترم، تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے بندے بتا میں نے تجھے زندگی دی تھی اسے کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے؟ تو معزز سامعین ذی وقار، اگر تو انسان نے زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے مطابق گزاری ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو نے دنیا میں مجھے بھیجا، مجھے زندگی عطا فرمائی، میں نے اپنی زندگی کو ان اچھے کاموں میں خرچ کر کے آیا ہوں۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے انعام دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو ہماری عارضی زندگی ہے اس کو اپنے صحیح معنوں میں ہمیں
دین کے مطابق اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے. ادب سے کام کر بندے، یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو. خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو. سرزمین آزاد کشمیر کی مایا ناز علمی شخصیت حضور قبلہ قاضی صاحب کی صورت میں ایک انمول خزانہ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ سے التجا ہے کہ اللہ انہیں صحت و سلامتی والی درازی عمر اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ جاری و ساری فرمائے. ان کی تشریف آوری کو غنیمت جانتے ہوئے انہی کے ملفوظات سے ہم محظوظ ہونا ہمارے لیے عز و فخر کا سبب ہے. بہرحال حضرات محترم، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے ورثاء اس کے چہرے کو قبلہ کی جانب کرتے ہیں، اور قبلے کی جانب چہرے کا ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ قبلے سے گما دیا جائے گا. وہ کون کون سے ہیں؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایسی خرابی ہم میں سے کسی کے اندر پائی جا رہی ہو تو کوشش کیجئے کہ اس خرابی کو اپنے آپ سے دور کیا جائے. نمبر 1، شرابی، شراب پینے والا. شراب کے معاملات میں جو بھی جس حیثیت سے بھی اپنا کردار ادا کرنے والا بندہ ہے، جب وہ توبہ کے بغیر قبر کے اندر جائے گا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اور جس کا قبلہ کی جانب سے چہرہ پھیر دیا جائے گا اس کے لیے قبر کوئی راحت کا سامان نہیں بنے گی، بلکہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے. اللہ کریم مہربانی فرمائے اور جب ہم جائیں تو اللہ کریم جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہماری قبور کو اللہ بنائے. تو شراب پینے والا، یہ اگر کوئی آدمی شراب کے نشے میں اس وقت لت پت ہے تو توبہ کر لے، موقع ہے، موقع کو غنیمت جانے اور اس آرام فعل سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرے. نمبر 2، انسانیت کی سمگلنگ کرنے والا انسان. جیسے آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا ہے کہ وادی بنا کے کتنے انسانیت کا نقصان ہو گیا ہے، کتنے گھر اجڑ گئے اور کتنے گھرانے جو ہیں وہ جناب والا اپنے پیاروں کے جانے کی وجہ سے افسردہ اور غم کی کیفیت میں، بلکہ پورا یہ علاقہ جو ہے یہ غم سے نڈال ہو گیا ہے. تو انسانیت سمگلنگ کرنے والا انسان جو قبر کے اندر جب اس کو رکھا جائے گا، یہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میری عقل فہم و فراست بڑا کام کر رہی ہے، میں دوسرے کو ڈاج دے کر اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھتا ہے، لیکن وہ ناکام انسان ہے. انسانیت سمگلنگ کرنے والے کا چہرے قبر کے اندر اس کے چہرے کو بھی بیت اللہ سے ہٹا دیا جائے گا. اور نمبر 3، یہ جھوٹی قسم کھانے والا. یہ ہم بات پر کوئی ہم سے پوچھے نہ پوچھے قسمیں اٹھا کر ہم اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے انسان کو قبر کے اندر اس کے چہرے کو بیت اللہ شریف سے ہٹا دیا جائے گا. آگے سود ایک بہت بڑا، یعنی یہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے. یہ سود خوری، جن گھروں کے مکین یہ سودی کاروبار کرتے ہیں
अगर ईमान की रमक उनके अंदर मौजूद है तो दुनिया ही में अल्लाह करीम उनको इसका इदराक और एहसास दिलाएगा। और अगर बिल्कुल वो साफ़ हो चुके हैं तो फिर उनके लिए वहाँ जो है ना वो अजाब ही अजाब है, इसलिए वो शायद दुनिया में गिरफ्त ना हो सके। कोशिश कीजिए हज़रात, ये सूदी लेन देन और सूदी कारोबार से अपने आप को बचाने की मकदूर बार कोशिश कीजिए। और आगे है कि नो करने वाली ख़वातीन जब किसी का इंतकाल और विसाल हो जाता है और वो बंदा न वो खातून अपने बाप का, अपने भाई का, बेटे का नाम ले ले के बुलंद आवाज़ों से रोती है तो इसको नो कहते हैं। ये अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को इंतहाई नापसंद है। हज़रात मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे जनाब इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सकरात मौत तारी हुई। अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू की लड़ियाँ जारी थीं और आपकी दाढ़ी उन आंसू से तर बतर थी। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर आपने रोने से मना किया, आप खुद रो रहे। फरमाया नहीं, ये रोना रहमत है, मैंने इससे मना नहीं किया, आओ फगां वाले रोने से मैंने मना किया है। और उसके बाद एक वो आदमी इंतहाई बदबख्त अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है कि जिसके कुर्ब जवार में 5 वक्त नमाज अदा करने का मसाजिद की सूरत में सहूलत मौजूद है और वो जमात के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करता। हज़रात मोहतरम, अगर इन उमूर का हामिल कोई बंदा है मेरे समेत, तो हमें तौबा करनी चाहिए, रुजू करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि अल्लाह के कहर व गज़ब को हम दावत ना दें और हमारी कब्र भी बेहतर हो, हमारी आक़िबत भी बेहतर हो। कोई पता नहीं, आने की बारी है, जाने की कोई बारी नहीं। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि वापस अपने अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएगा या मौत इस जनाजा गाह में या रास्ते में हमें दबोच लेगी। ये रब का अपना निज़ाम है। कोशिश कीजिए इन उमूर से अपने आप को बचाने की। अल्लाह मुझे आपको अमाल स्वाले करने की तौफीक बख्शे और अमाल सय्या से बचने की अल्लाह तौफीक दे। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामीन इकराम, किबला काजी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में वही खिताब फरमाएँ तो अच्छा है। मैं मुख्तसर वक्त में आपसे मुखातब रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और मरहूम के दर्जात को बुलंद व बाला फ़रमाए, बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। सामीन इकराम, चूँकि मैं 2-3 बातें आपसे करूँगा कि जो मौजूदा हालात में हमें उनसे जो है वो पाला पड़ता है, उसमें हम परेशान होते हैं। लेकिन बाज़ तो ऐसे हैं कि जो उन्हें पता नहीं होता, बेखबर होते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जिन्हें पता भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आना जो है वो इतनी होती है कि वो अपने आप को तकब्बर के उस बुत से नीचे आने ही नहीं देते। और वो क्या है कि एक तो जब भी बारिश होती है और फिर गाड़ियां चलाने वाले पैदल जो चलते हैं उनका ख्याल नहीं रखते कि ये नमाजी लोग होंगे, नमाज पढ़ेंगे और इनके कपड़े ख़राब होंगे। सड़क पे जो पानी होता है वो पाक नहीं होता, इसलिए कि मुख्तलिफ खेतों से होकर आता है, उसमें गलाजत भी हो सकती है और वो पानी जो है कपड़ों को ख़राब कर देता है। लेकिन जब करीब से मोटर बाइक वाला गुजरता है जवान, चूँकि जवानी अंधा कर देती है बंदे को, वो समझता है कि इस दुनिया में आया हूँ तो मैं ही आया हूँ, मेरे अलावा जो है पैदा ही कोई नहीं हुआ। तो जब उसके अंदर ये बात होती है तो उसे ना नमाजी नज़र आता है, ना बाप नज़र आता है, ना कोई बड़ा नज़र आता है, और वो इतनी तेज़ी से गुजरता है। बल्कि मैं तजर्बा बताऊं कि मोटर बाइक वाले का पानी जो है वो गाड़ी के शीशे के अंदर से होकर मेरे कपड़ों पे पड़ा है। ये पिछले चंद अरसे की बात है। तो इस तरह सामीन इकराम, जब हम चूँकि सदका जो है वो हर एक का सदका है, सदके के बगैर चारा भी नहीं है। एक मुसलमान भाई को खुश होकर मुस्कुरा कर मिलता है तो वो सदका है। और अल मुस्लिम मिरआतुल मुस्लिम, मुसलमान के लिए आईने की मानिंद होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया तो फरमाया कि जैसे तुम अपने आप को समझते हो ऐसे ही अपने भाई को भी समझो।
اور مسلمان وہ ہے جو کسی کی اس کی شرارتوں سے باقی محفوظ رہیں. المسلم للمسلم کل بنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ ایک دیوار کی مانند بن جاتے ہیں اور ایک حصہ اس کا دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی شرارتوں سے بندہ باز آ جائے, محفوظ رہے, اور اس کے ہاتھ کی شرارتیں جو ہیں اور اس کی زبان کی شرارتیں جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو تلوار کا اور تیر کا زخم جو ہے وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس طرح زبان سے بھی, اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ بنائیں اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو محفوظ بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں ایک زبان ہے اور ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. اگر ان کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں, جو سید الانبیاء ہیں, سید الامام الانبیاء ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو سامعین اکرام, پھر پانی جو ہے وہ گندا ہم سڑکوں پہ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ اپنا گندا پانی جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں چلا جائے, لیکن دوسرے کا پانی جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اس طرح سامعین کرام یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پارکنگ کے حوالہ سے ہے, بعض دفعہ ہم گاڑی ایسی جگہ پارک کر دیتے ہیں کہ ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ایمبولینس بھی یہاں سے گزرے گی, اور کوئی ایسا بندہ جس کو کوئی اٹیک ہو گیا, کوئی ایسا مسئلہ ہوا, تو اس کی گاڑی جو ہے وہ کیسے نکلے گی. جب بھی بندہ جنازے میں, چونکہ جنازے میں رش ہوتا ہے, تو گاڑی پارک کرے تو اتنا ضرور خیال کرے کہ مجھ سے آگے والی گاڑی جو ہے اس کا راستہ کیسے بنے گا. اور اس طرح راستے میں گاڑی کھڑی کر کے واپس ہی نہ آنا, اور انتہا کی بات ہے. بعض لوگ گاڑی بند کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ملتے ملاتے ہیں. سامعین اکرام, بڑا ثواب ہے کہ بندہ جو ہے وہ جنازے میں بھی شامل ہو, اس کا بڑا ثواب ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملے, لیکن وہ ثواب اپنی جگہ پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے کسی کا راستہ ٹھیک کر دیا, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی, تو اگرچہ اس نے جنازہ نہیں پڑھا, اس لیے کہ وہ جنازہ پڑھتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ جب اپنے لوگوں کے سہولت کے لیے جنازہ تو نہیں پڑھتا, اپنی گاڑی کی پارکنگ کے لیے یا کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کرتا ہے, تو وہ بھی جنازے میں شریک ہوتا ہے, اس لیے گھر سے وہ ارادہ کر کے آیا ہے. تو اس طرح انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. ہمیں خالص نیت کے ساتھ ثواب کی غرض سے اور اپنی انا کی تسکین کو ختم کر کے, انا کو ختم کر کے, ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن کے زندگی گزارنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں گزارش کروں گا قبلہ مفتی اعظم سامعین طبیعت ٹھیک نہیں, لیکن یہ میرے بھائی ہیں, پڑوسی ہیں, میں نے ان کی نماز پڑھنے کی حاضر ہو گیا ہوں, تو متقبر الحاصل محمد جملو صدیقی اور فخر بنا اور محمد عبداللہ صاحب نے بڑے خوبصورت میری اور تعلیمی خطابات سے ہمیں نوازا ہے. میں پروفیسر عبداللہ صاحب کی ایک بات کو لے کر آگے چلتا ہوں. قرآن حکیم میں یاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو ساری کائنات پر فوقیت عطا فرمائی ہے. یہ جو شکل انسانی میں انسان ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو ساری کائنات کے اوپر شان, مقام, عزت, توقیر اور تکریم عطا فرمائی ہے. آمین. ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہودی نصرانی یہ ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, لیکن یہ شکل انسانی کا تقاضا کیا ہے؟ اس شکل انسانی کی تعظیم اور توقیر یہ ہے کہ اب قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا.
تو ان کی ان شکلوں میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ایوانوں کی شکلوں میں تبدیل کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کافر اپنی شکل میں دوزخ میں نہیں جائے گا تو جو انبیاء کرام کو ماننے والا ہے، جو اللہ کے نبی کو ماننے والا ہے، جو ان کی اقتداء کرنے والا ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے، وہ شکل انسانی میں دوزخ میں کیسے جائے گا؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر وہ جائے گا تو اس کے جانے سے جہنم کی آگ بجھے گی اور اس کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عضو کو وضو کا پانی لگتا ہے، آپ منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، اور یہ جو اگر خدا نہ خواستہ بدعمالی کی وجہ سے جس طرح کے پروفیسر آپ نے فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا جو مرتکب ہے، اگر اس کو جہنم میں بھی ڈالا گیا تو بتا جائے گا کہ اس کے اعضاء کو وضو کا پانی لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اعضاء کو پانی لگا ہوا ہے تو اللہ فرمائے گا کہ اس پر دوزخ کی آگ کو بند کر دو۔ اللہ کا کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تعظیم اور بنی آدم کی تکریم دی ہے۔ اب سوال یہ ہے، بنی آدم کا لفظ چونکہ ٹائم نہیں ہے میں صرف ابھی وہ جو کل یہ ہیں وہ نہیں بیان کروں گا۔ بنی آدم کا اطلاق یہ بھائی زمان پر بھی ہو رہا ہے، ہم پر بھی بنی آدم کا اطلاق ہو رہا ہے، وہ جو بارڈر سے پرے رہتے ہیں ان پر بھی بنی آدم کا اطلاق ہو رہا ہے۔ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، ان پر بھی بنی آدم کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو مانا کیا ہوا؟ مانا یہ ہوا کہ جو انسان ہے، شکل ہے انسانی میں، ہم نے اس کو پہاڑوں پر، باقی جانوروں پر، باقی حیوانوں پر یہ فضیلت اور اس کو ہم نے عزت عطا فرمائی ہے، یہی وجہ ہے۔ اور اس کا بیسک پوائنٹ آف پریئر ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کا بیسک مقصد کیا ہے کہ یہ مسلمان تھا، اس نے نمازیں پڑھی، وضو کیا، مسجد میں گیا، جنازے پڑھے ہیں۔ اے میرے بندو، جب یہ دنیا کے اندر مومن تھا تمہیں پتہ ہے مومنین کے بعد بیٹھتا تھا، مومن گھرانے میں پیدا ہوا، آج میرے پاس آیا ہے، تم سب لوگ اکٹھے ہو کر شان سے اس کو میرے حوالے کرو۔ یہ مقصد ہے جنازے کا۔ آج کوئی کہاں سے آیا، آج کوئی کہاں سے آیا، اور سب کی نیت یہ ہے کہ ہم دماغ کے لیے دعائیں مغفرت پڑھیں، لیکن جب آپ چوتھی دعا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لحینا، پہلے آپ سندھو کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تم چوتھی دعا پڑھو گے تو وہ دعا جو ہے وہ خالی میت کے لیے نہیں ہے، وہ زندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کی مقصد کا پہلے سوال ہوتا ہے، اور میت کے لیے ہم لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں۔ کیوں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب ہمیں بھائی چھوڑیے، ٹھیک ہے جی، ختم ہو گیا وقت، 6 منٹ ہے۔ سامعین، اب یہ بنی آدم زمان بھیج تو حرکت ہرپائی کے اوپر پڑا، تھوڑی دیر کے بعد یہ قبر میں چلا جائے گا۔ یہ وہاں بھی تعظیم و تکریم کا مستحق ہے۔ وہ کیسے؟ جنازے کا طریقہ آپ دیکھیں۔ جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی کے اوپر غسل کر کے رکھو، 4 آدمی چارپائی کو اٹھاؤ۔ اللہ کے حبیب اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کے مطابق کیا ملے گا چارپائی اٹھانے والوں کو؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ محمد سے اس کو تعظیم بخشی ہے، اے مومنین تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ وہ یہ مر چکا ہے لیکن یہ تعظیم کا حقدار ہے۔ تم چارپائی اٹھاؤ اور تم قدم اٹھاؤ گے،
جب تمہارے 40 قدم اٹھیں گے میں تمہارے کبیرہ 40 گناہ معاف کر دوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں مسجد میں جاؤ توبہ کرو، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ گناہوں کو بخشے یا کہ نہ بخشے۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے مکہ المکرمہ میں مدینہ طیبہ میں حضور کی وصال سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی 40 قدم جنازہ اٹھا کر چلے گا، ابن آدم کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا، میں اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کروں گا۔ تو اچھا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ زمان یہ جانوروں کا خرید و فروخت کا مسئلہ دیا کرتا تھا، اب یہ چارپائی کے اوپر لیتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں پڑھی، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جو مسلمان کی موت کا سن کر اس کے گھر جائے اور اس کے کفن دفن کے انتظامات میں شریک رہے، نماز جنازہ پڑھے اور اس کو قبر کے اندر دفن کرے، تو اللہ وحدہ لا شریک احد پہاڑ کے وزن کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب احد پہاڑ کتنا ہے اس کا کوئی وزن نہیں کر سکتا، اس کے وزن کا اللہ کو علم ہے۔ تو مفہوم یہ نکلا کہ جو میت کا سن کر اس کے گھر میں جاتا ہے، اس کے گھر میں چارپائیاں بچھانے لوگوں کے آنے جانے کے لیے انتظام کرتا ہے، پھر جنازے کے ساتھ چلتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی ساتھ چلو، یہ میرے بندے جا رہے ہیں، پھر وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کو قبر میں اتار مٹی ڈال کر واپس آتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جو پہاڑ ہے اس کے وزن کا اللہ ہی کو علم ہے، کوئی اس کا وزن نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ جنازہ پڑھیں گے اور نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ ہم زمان بھائی کی بخشش کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، دعا کریں گے ان کی مغفرت فرما دینا۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے، اللہ تعالیٰ کے درود واسطے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعا واسطے، حاضر میت کے پیچھے امام کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلی علیہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. خالق لم یزل مالک دو جہاں، جتنا کلام مجید سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص درود پاک کی صورت میں ہم نے پڑھا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں ادب سے پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور عرب عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ. جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک سب انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ. سرکار کے چار خلفائے راشدین، جمہور صحابہ کبار، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ. جتنے فرزندان اسلام اس جنازے کے اجتماع کے اندر موجود ہیں، ہم سب کے جتنے خویش و اقارب خواتین و حضرات حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی روحوں کو شفا پہنچا کر سب کو جنت میں اعلیٰ باریں عطا فرماؤ. بالخصوص صاحب جنازہ تو چند گھڑیوں کے بعد منو مٹی کے نیچے تشریف فرما ہو جائیں گے، ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرماؤ. قبر تک، قبر کے اندر، حشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں، رحمان و رحیم و کریم مولا آسانیوں میں تبدیل فرماؤ. حضرات دعا کیجئے، اے اللہ آج ارض فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں پر ٹنوں کے حساب سے یہودی اسلحے کی برسات کر رہے ہیں. 57 آزاد مسلمان ملک دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں اور 2 ارب 35 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا میں آباد ہیں. مولا مسلمانوں کو یا اللہ عظمت رفتہ کے اصول کی اللہ جستجو عطا فرما. یا اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو متحد و منظم ہو کر ایک جاندار آواز بن کر اس دشمن کے مقابلے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ کریم وہاں یہودی اور کشمیر میں یہ ہندو بنیا تباہی و بربادی کر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کی، اے اللہ ہر دو دشمن اسلام سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو اس دہشت گردی، اس ظلم و ستم سے اللہ نجات عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دعا کیجئے اس ملکہ قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات ابدی نیند سو رہے ہیں، اللہ سب ہی بخشے فرما اجمعین برحمتہ. کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. تے دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا. تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری. 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری. کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے، تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی.
کہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کم کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہدار پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہدار پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نہ کر بندیا نہ کر بندیا تو میری میری او نہ تیری نہ میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے
ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਾ ਤੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਕਾਮ ਤਮਾਮ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਦਰਿਆ ਉਹ ਰਹਿਮ ਸੁਕੇ ਉਹ ਸਾਵੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਰੂ ਸਾੜੇ ਹਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੌਤ ਖਲੀਸ ਰੁੱਤੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਤੀ ਸੋਣ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਰਲ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹਾਰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਸਮਾਣੀ ਲਾਪਰੀਤ ਅਜਈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ कुदरत थी जिस बार बनाए हो जग संसार तमामी हो रंग बरंगी हो बूटे लाए ते कुछ हासे कुछ आमी वाह सुभान अल्लाह दर्द फिराक तेरे दा मैनू ताप रे नित चढ़िया ए हो दर्द